मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को ये सवाल है मुफ्ती साहब, ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है? नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन्नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन ने, कहीं भी नहीं है। उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है भाई। वरना मेरे तो 15 माशाल्लाह, पौने 15 समझ लें आप, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे, तो और वो हर महीने में कोई ना कोई बच्चा मार्केट में आया है। जनवरी में भी कुछ आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, कुछ मार्च में आए हैं। तो क्या मुझे जनवरी में भी खुशी होती है, मुझे फरवरी में भी खुशी होती है, मुझे मार्च में भी खुशी होती है? मुझे उस वक्त खुशी होती है जब नया वर्जन मार्केट में आता है, जब इत्तला मिलती है खैर खैरियत से अल्लाह ने एक और बेटा या बेटी दे दी, उस वक्त मैं खुश भी होता हूँ, अकीके की भी कोशिश करता हूँ, मुबारकबादें लेता भी हूँ, मुबारकबादें पार्सल करता भी हूँ। अगले महीने वही साल आता है तो हमें तो याद नहीं होता कि इस महीने हमारा बच्चा पैदा हुआ था, किसी को भी याद नहीं होता, अपना याद नहीं होता कि हम इस महीने पैदा हुए थे। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेज़ों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तसव्वुर है? नहीं है ना तसव्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहाँ से जायज़ हो गया? और अहम तरीन बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौम विलादत है। अब रोज़ा और जो त्यौहार हैं, खुशी के त्यौहार, वो दोनों जमा हो सकते हैं? ईद का दिन रोज़े का हो सकता है? रोज़ा रखा शायद इसी हिकमत से कि लोग इसको खुशी का दिन बनाना ना शुरू कर लें। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है। रमज़ान ख़त्म होगा तो ईद आएगी, ख़त्म नहीं होगा तो ईद नहीं आएगी। तो त्यौहारों पे नहाता भी है इंसान, बत्तियां भी लगाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छे चप्पल भी पहनता है, मुबारकबादें भी देता है। नबी ने पीर का रोज़ा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ा और त्यौहार एक दूसरे के अपोजिट हैं। जुम्मे का दिन भी इस्लाम में एक किस्म की ईद है। नबी ने जुम्मे के दिन के भी रोज़े के साथ खास करने से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इसमें भी नहाते धोते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 2 रकअतें पढ़ने, एक तरह का ये भी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लिहाजा जुम्मे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली रोज़ा रखना कि जुम्मे का इसलिए मैं रखूँगा, ये मना है। वैसे आपको छुट्टी होती है किसी की, आसान है जुम्मे का, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल फजीलत समझ के जुम्मे का रोज़ा रखेगा तो ये अमल क्या हो जाएगा? बिदअत। तो आप एक तरफ उसको ईद का दिन भी कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि यौम विलादत पे नबी ने बुखारी की हदीस से रोज़ा भी रखा है। ये बातें नबी की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, समझते हो? एक और बात जो मैं अक्सर करता रहता हूँ कि यहूदियों के लिए बड़ा दिन था इतवार, हफ्ता, जो उनका एक किस्म का ईद का दिन ना, मुबारक दिन। ईसाई यहूदियों के बाद आए, उनके लिए कौन सा हो गया? इतवार। चर्च जाते हैं ना, और बड़ा दिन उनके लिए इतवार है ना। तो हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने पीर नहीं, हालांकि वो तो नबी का यौम विलादत भी है, तो वो तो बतरीक़े औला होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? ना ना ना, उस दिन को अहमियत नहीं दी, नहीं, वापस जुम्मे को चले जाओ। शायद इसमें यह हिकमत थी कि कहीं यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ना शुरू कर दें लोग, मुबारकबादें देना ना शुरू कर दें, मनाना ना शुरू कर दें। तो रोज़ा तो बिल्कुल त्यौहार के अगेंस्ट है। और वैसे भी ईद मिलादुन्नबी रात को मनाई जाती है ज़्यादा। इस्लामी त्यौहारों में कोई त्यौहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए हैं, मनाने के लिए नहीं है। त्यौहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं। जुम्मे की नमाज दिन की रोशनी में होती है, मगरिब के बाद होती है। हम जुमा जो मनाते हैं दिन की रोशनी में मनाते हैं ना। ईद उल फितर कब मनाते हैं? मगरिब के बाद नहा धो के तैयार होकर गले मिलते हैं, ये सुबह के वक्त। ईद उल अज़हा कब होती है? सुबह के वक्त। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात को। रात को सारे आप ईसाई देख लेंगे वो चमक धमक के जा रहे होंगे, और सही है ना। इस्लाम में त्यौहार दिन में, रात में नहीं है। रातें सोने के लिए या इबादत करने के लिए। लैलतुल क़दर ये त्यौहार है या इबादत की रात है? ये दिन में है या रात में? बोलो। शब बारात 15 शाबान ये इबादत की रात है या त्यौहार है? इसमें इख्तलाफ है उलमा का। जमहूर इबादत के कायल हैं, तो इबादत की रात है तो इबादत की है ना, लेकिन वो दिन में है या रात में है? वो रात में है। त्यौहार कब होते हैं? दिन में होते हैं इस्लामी। और इबादत की रातें कौन सी होती हैं? वो रात में होती हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ उल्टा है। उनके त्यौहार कब होते हैं? रात को। रात में जश्न करते हैं। तो आप ईद मिलादुन्नबी में चिरागा कर रहे हो रात में, मना कब रहे हो? रात में। ये तो वैसे ही ईद का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ये यहूद और नसारा का तरीका है रात में मनाना।
اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے, شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی, مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے, بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے. 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں, متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا, فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا, یکم شوال کو. کیوں, تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوژن نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے, 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے, 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے. پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے, پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے, وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں, ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں آؤ میں تجھے اپنے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا ہے تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا کام ہے سمجھانا, ہم نے سمجھا دیا. اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈیک, یہ پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پٹے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا.